السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں، اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں، اور آج کا کچھ حال بیان کریں، اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیت ہم اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانان ہند کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا، اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے، مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی سرزمین رنگین ہو چکی، مسلمانان نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جستجو کے اندر اس موقع پر ان اکابرین کا اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے۔ اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان، جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے۔ پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا، جو خلافت موومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر علامہ اقبال کا، جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی، اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی ملک بھی بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے، اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے۔ بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہندوستان نے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو 7 سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اس نے بنا لیا۔ دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ایٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک ترقی پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے 7 سال کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے،
تو پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور وہ واحد ملک ہے، اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور 150 ارب ڈالر کا نقصان برداشت کیا، مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی۔ بڑی بڑی سپر پاورز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی، کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بادشاہ ہیں، ان کا بھی آپ نے حال دیکھا۔ ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں، دیکھیے ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے، اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں۔ اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا۔ تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس طرح سے سبقت حاصل کی۔ اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے۔ یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی عناصر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، مگر کسی بات پر توجہ مت دو، آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی۔ جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بساط بچھائی اور اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، انہوں نے ہمدردی کی بساط بچھائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں۔ دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک، اور اس بساط کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو۔ تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر، NCOC کی خدمات کی بنیاد پر، عوام کی مدد سے، علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھلی رکھی، جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے، مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی۔ اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا، پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں۔ یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا۔ آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں، فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے۔ آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے، DNA نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود
جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی. اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی. آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی. لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف. برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں. ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا. ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی. اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی، یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا. یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی، اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے. اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں. پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے. اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی. دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے ہاں غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے. یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے. تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے. یہ لوگ انسان کے ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے. تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا. جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ. غربت تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے. امن کی طرف آؤ اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے. اس کو کمزوری سمجھا گیا. بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا. تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے. خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو. تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی. میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا اور کووڈ کے دوران کیا. 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے. اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے. 50,000 اسکالرشپس دی گئیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس کا میں ذکر کر چکا، جس میں تقریباً 400 سے 450 ارب کے
प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं, आसान कर्जा दिया जा रहा है, और मैं इस बात से वाकिफ हूं कि जो रकूमात मुख्तस की गई हैं लोगों को कर्ज देने के लिए, वो रकूमात पूरी इस्तेमाल भी नहीं हो रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुझसे और लोगों से ये बात कहता है कि जो रकूमात डिसेबल्ड लोगों के लिए या खवातीन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए जो मुख्तस की गई हैं, उतने लोग भी नहीं आ रहे, 2-4% भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हुकूमत ने एहतमाम किया है। इस गुफ्तगू के जरिए मैं कहना चाहता हूं, आगे निकलो, अपना कारोबार, कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों के जरिए अपने रोजगार की तलाश भी की जाए। इसमें कर्जे की शराइत बहुत कम है, बहुत सारे छोटे कर्जों पर कोई कोलैटरल नहीं है, निकलें और इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी पाकिस्तान ने और उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली नस्लों के अंदर, पिछली दहाइयों के अंदर जब करप्शन की वजह से बहुत कुछ हमारे यहाँ कम रहा, तो ये भी हुआ कि लोग अनपढ़ रह गए। जो अनपढ़ रह गए वो बेचारे मजदूरी करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कर दी जाए। फिलहाल जो नई पौध आ रही है उसकी मुकम्मल तालीम की जिम्मेदारी उठाई जाए। जो अनपढ़ रह गए हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको काम पर लगाया जाए। तो ये भी एक बड़ी मेहनत है। तो लिहाजा बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई, मगर मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुसूसियात अब डाल दी हैं, आप इस काबिल हैं कि इस कौम को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ों के अंदर बहुत जल्द खड़ा कर दें। ज़रूरत है इस बात की कि इस कौम के अंदर उम्मीद डाली जाए। ज़रूरत है इस बात की कि वो जो फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ जिसकी बुनियाद पर खबरें बनती रहती हैं, उससे निकला जाए। दुनिया जो मर्जी आए कहे आपसे, आप एक मजबूत कोशिशों के साथ पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से अपने जहन के अंदर और अपने कामों के अंदर अपने आप से और कौम के साथ इंसाफ करें। एक डिजिटल पाकिस्तान बन रहा है, एक नॉलेज इकॉनमी बन रही है, और मैं लोगों की तवज्जो बार बार इस तरफ दिलाता हूं कि ये बड़ी तेजी से ये ट्रेन जा रही है, और पाकिस्तान को जल्दी इस ट्रेन पर सवार होना पड़ेगा। इतनी तेजी से ये बढ़ रही है। दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जो टॉप 10 फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनीज हैं, वो सब ऑयल, गैस और ऐसी चीज़ों से, जो मादनियात हैं, जो ज़खायर हैं, उससे हटकर ज़हनी ज़खायर के एतबार से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर पाकिस्तान कम नहीं है। जब न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात हुई, आपने अपने जहन को इस्तेमाल कर उस पर सबकत हासिल की, अपनी जहानत को इस्तेमाल किया। जब कोविड का मुकाबला करना पड़ा, आपने अपनी जहानत के जरिए दूसरी कौमों के मुकाबले पर आपने ये करके दिखाया कि आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, और आपने एक बहुत बड़ी वबा का बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया। इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। जो जस्तजू मुसलसल चल रही है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी, एक क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से। आप ये जहन में रखिए कि तहारत निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। सफाई रखें, रूहानी, जिस्मानी और माहौलियाती तहारत, सफाई। ये तो मेरे नबी का शेवा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो एक दिन इत्र मांग रहे थे कि इत्र लाओ। तो लोगों ने पूछा, क्यों आप इत्र मंगवा रहे हैं? तो देखा कि वो अपनी लकड़ी से दीवार, मस्जिद नबी की दीवार पर कोई थूक कर चला गया था, वो साफ कर रहे थे। तो मेरा नबी जब तहारत के लिए इतना तैयार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका अपना शेवा, पाकी, सफाई, मिसवाक, अपने पास से बू ना आना, तो जिस्मानी तहारत के साथ माहौलियाती तहारत की बड़े सवाब का काम है। और आज दुनिया आपसे कह रही है, कि जी माहौलियात के एतबार से पेड़ लगाएं और साफ रखें। तो ये भी एक पाकिस्तान अनोखे अंदाज से निकल पड़ा, जब दुनिया के अंदर ये बात इतनी आम नहीं थी। मैं अब जिक्र करना चाहता हूं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि भारत की जो घिनौना जुल्म है मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से मैं दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूं कि इस पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के ऊपर 3 जंगें मुसल्लत कर चुका है भारत, और
आर्टिकल 35A और 370 जो पाकिस्तान की उसको अहमियत नहीं देता था, क्योंकि कश्मीर का जिक्र हिंदुस्तान के आइन के अंदर कोई बुनियाद ही नहीं रखता। जिन उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, उन उसूलों के बुनियाद पर मेरे कश्मीरी भाइयों के ऊपर वो उसूल लागू नहीं किए गए और उनको एक मुश्किल के अंदर छोड़ा। एक नई उनकी डोमिसाइल पॉलिसी बनी है, जिसके अंदर वो कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों से सीख रहे हैं, मजीद जुल्म करना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान उस रास्ते में रुकावट है। मेरे कश्मीरी भाई खुद उस रास्ते में रुकावट है। पैलेट गन से नाबीना किया गया, ये इस्मत दरी को टूल ऑफ वॉर बनाया गया, हजारों खवातीन को रेप किया गया, लाखों अफराद को शहीद किया गया, और वहाँ की लीडरशिप बंद है, ज़राए इब्लाग बंद हैं, मुल्क वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। नया सिर्फ यही नहीं कि कश्मीर में ये कर रहे हैं, इनका नया सिटीजनशिप एक्ट जो है वो अपने अक़लियतों को वो महसूर कर रहा है, ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को। और प्राइम मिनिस्टर साहब जहां दुनिया के अंदर ब्लास्फेमी के एतबार से और इस्लामोफोबिया के एतबार से गुफ्तगू करते रहे, उसी एतबार से मैं समझता हूं उन्होंने ये भी बताया कि ये जेनोसाइड की तरफ रास्ता है। दुनिया में जहां भी जेनोसाइड हुआ है वो एक अक़लियत को महसूर कर कर, नक्कू कर कर, परेशान कर कर, माशरे में उनका मुकाम कम करके, उनकी तिजारत को ख़त्म कर कर, नौकरियां ना देकर किया जाता है, और वो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। तो लिहाजा मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इस बात को पहचाने कि हिंदुत्व और आरएसएस की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है। नतीजा ये है कि इस खित्ते में अमन का इम्कान नहीं है। आपको और फिर हमारे साथ क्या, कुलभूषण यादव आपको याद है, ये जो दहशतगर्दी का लाहौर का वाक़या आप उससे वाकिफ़ हैं, ये जिस तरह से पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, फेक न्यूज़ दुनिया के अंदर उसका प्रचार कर रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों और बहनों, इस बात की फ़िक्र करो कि फेक न्यूज़ चाहे अंदर से निकले, ये गीबत है, चाहे अंदर से निकले, इस पर एहतियात करो। और सही कुरान की आयत मौजूद है कि सही रास्ता, उसकी तस्दीक कर लो। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि जहां कौमों के एतबार से मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी कौम सफ़े अव्वल पर पहुंचे, तो अपने आप को इखलाकी तौर पर मजबूत करने के मुस्तक़बिल के रास्ते मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं अफगानिस्तान के हवाले से अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पर लाते हुए ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि वहाँ का इस आजकल एक हैजानी कैफियत है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि अमन कायम होगा, और मैं एक बहुत बड़ी दरख्वास्त करता हूं अपने अवान भाइयों के साथ, और वो दरख्वास्त ये है कि सुलह हदैबिया को अपने सामने रखते हुए अमन लाएं। अभी यहाँ कुरान की एक तिलावत, सूरत की तिलावत हुई, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुमको जोड़ा, तो आपस में मोहब्बत पैदा की, तुमको भाई भाई बनाया। मेरे अफगानी भाई 40-50 साल से मुस्तकिल आजमाइश में है, लाखों अफराद शहीद हुए, पनाहगज़ीन हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी तारीख़ से वो रास्ता मिलता है जिसकी बुनियाद पर अफगानिस्तान में अमन जल्दी आ सकता है। नेल्सन मैंडेला ने साउथ अफ्रीका के अंदर कौम को जोड़ा, और हमारी नज़ीर इस्लाम की तो उससे भी बहुत बड़ी है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाद जंग की सबसे बड़ी कीमत अदा की अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा भला मेरे अफगान भाइयों का होगा, मगर पाकिस्तान का भला फिर वो दूसरा मुल्क होगा जिसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं अपने इस्लामी ममालिक, अपने भाइयों की तुर्की, सऊदी अरब, चीन और चीन पाकिस्तान राहदारी के एतबार से जो पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मैं सबका मशकूर हूँ। मगर आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आप जिस रास्ते पर गामज़न हैं, आप एक उभरती हुई कौम हैं, आप एक दुनिया की ताकतवर कौम बनने जा रहे हैं। ये बात अपने दिल से नहीं निकालना। आपका मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है, आपकी मेहनतों के साथ ये मुल्क बड़ी तेजी से
ترقی کی راستے پر چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آپ کا مستقبل بہت روشن ہے, آپ کا مستقبل انوکھا مستقبل ہے. ریاست مدینہ کا خواب اگر آپ اس کی طرف چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے راستے کھولے گا. بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. تیری عظمت تیری آبرو کے لیے